السلام علیکم فیصل آباد پروگرام عید اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. بڑی عید ہے اور خوشیاں بھی بڑی کرنی ہیں. ہم نے عید منائیں اور عید کو دوسروں کے ساتھ بھی ان خوشیوں کو بانٹیں پھیلائیں, اور خاص طور پر وہ لوگ جو مستحق ہیں, جو اس عید کے اوپر قربانی نہیں کر پا رہے, سفید پوشی کا بھرم رکھ رہے ہیں, آپ بھی اس سفید پوشی کا بھرم رکھیں, ان لوگوں تک پہنچیں, ان تک ان کا حق پہنچائیں, کیونکہ ہمارے اوپر یہ بالکل لازم الملزوم ہے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے مناسب حصے جو کرتے ہوئے, جو کہ ہمیں دین اسلام میں متعین کر کے بتا دیا گیا ہے, ان تک پہنچانا ہے, جو سب سے پہلے آپ کے عزیز و اقارب ہیں, اور پھر خاص طور پر غریب غربا مستحقین جو ہیں ان تک یہ پہنچایا جائے. اس عید کی خوشیوں کو دوبارہ کرتے ہوئے ہمارا پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. تو سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں آج کے مہمان جن کے پاس ہم آئے ہیں عید کی خوشیاں منانے کے لیے. شفیق میاں داد صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ, جو کہ میاں داد سوٹنگ اینڈ فیبرکس اینڈ سوٹنگ کے جو ہیں چیئرمین ہیں, اور اس کے ساتھ بہت ہی معروف جو سماجی ورکر کے طور پر, رہنما کے طور پر, ٹرسٹی کے طور پر جو ہے وہ اسلامی ویلفیئر سے منسوب ہے. ان کے ساتھ فیصل میاں داد موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں میاں داد فیبرکس اینڈ سوٹنگ کے. دونوں کو بہت بہت عید مبارک. تھینک یو ویری مچ. میاں داد صاحب آپ سے میں شفیق صاحب شروع کر لیتا ہوں. میں ویسے آپ کو بڑے میاں داد صاحب ہمیشہ کہہ کے بلاتا ہوں, فیصل بھائی سے بھی یہی بات کرتا ہوں. اچھا, کیسے عید کا دن ہوتا ہے, کیسے مناتے ہیں عموماً؟ اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں, ہماری روایات برقرار تھی, عید منایا کرتے تھے, لوگ گھروں میں ایک دوسرے ملا کرتے تھے. آج کچھ چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن ابھی بھی اگر روٹین کی بات کریں تو عید والا دن, بڑی عید ہو یا چھوٹی عید, کون سی زیادہ پسند ہے, اور بڑی عید پہ کیسے دن گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 41 کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے جو جذبات ہے اور عید کے جو اپنے ماضی ہے اس کو یاد کر سکیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچپن میں ہم نے جو کیا ہے کہ ہمارے پیرنٹس 2-2, 3-3 مہینے, 4-4 مہینے پہلے ہماری ضد پہ 1-1, 2-2 بکرے گھر پہ رکھ لیتے تھے اور خود ہم پالتے تھے, اور بڑے پیار سے جب ان کو ذبح کرتے تھے تو ایسے ہی دکھ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا اپنا ہی کوئی جا رہا ہے. گھر میں ہم بھی رو رہے ہوتے تھے اور پیرنٹس بھی ہمارے رو رہے ہوتے, اور روتے روتے اس قربانی کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو پھر ہم یاد کرتے تھے. اور واقعی وہ جذبات اور احساسات ایسے ہوتے تھے کہ جو اپنا ہی وہ ایکٹ جو ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے ریپیٹ ہو جاتا تھا. اب بچے روتے ہیں, ضد کر کے جانور منگوا تو لیتے ہیں, مگر نہ تو ان کے قریب جاتے ہیں کہ جی, کیونکہ اویئرنیس بہت ہے, بیماری ہے, یہ ہے, مطلب اس طریقے سے نزدیک نہیں جاتے. اور وہ پیار, وہ جذبات, اب ہم یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے, یہاں پہ آ کے نہ تو ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسایوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون رہتا ہے, نہ ان کے بچوں کو پتہ ہے, کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس مصروف زندگی میں اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو, یہ جانوروں کے ساتھ اور اپنے غریب عوام کے ساتھ ہمیں ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے. ان بچوں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ یہی احساسات جو ہے نا وہ جانوروں کے سے جو ہے نا وہ عوام کی طرف شفٹ ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ قربانی کا جذبہ, قربانی کا اظہار جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. میں فیصل بھائی کی طرف بڑھوں گا. مائک فیصل بھائی لے لیں. بہت بہت عید مبارک. پہلے تو آپ کو کون سی عیدیں پیاری ہیں ویسے؟ ابھی تو آپ ویسے, میں تو آپ کو اس لیے نہیں آگے سائڈ پہ لے کے جاؤں گا, میں نوجوان کہوں گا تاکہ میں بھی خود نوجوانوں کے قریب قریب رہوں. تو کون سی عید زیادہ پیاری ہے, بچپن کی یا نوجوانی کی؟ نہیں, بچپن کی عید بہت مجھے تو بہت یاد آتی ہے, کیونکہ میں بکروں کے ساتھ خاص طور پہ اور ویڑوں وغیرہ کے ساتھ کھیلا ہوا ہوں. مجھے تو وہ عید بہت اچھی لگتی ہے. اب تو یہ ہے کہ بس 2-4 دن پہلے ہی جانور وغیرہ خرید کے تو آ جاتے ہیں. بچے ہمارے شوق کرتے ہیں, لیکن وہ شوق نہیں ہے جو ہمارا ہوتا تھا, جو وہ چیز نہیں ہے. ہم تو جیسے کہتے ہیں نا, واقعی میری کوئی ایج اتنی زیادہ نہیں, لیکن جب ہم کھیلتے تھے نا, ہم پراپر انوالومنٹ کر کے سارا کچھ ہو کے ہم کھیل کے پوری کھیلتے تھے. کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے, اسکواش وغیرہ بہت اچھی کھیلی ہوئی ہے. لیکن اب آج کل کے بچے فزیکل موومنٹ میں بالکل نہیں ہیں. لیکن بڑی عید کا مزہ بہت زیادہ آتا تھا. تو چھوٹی عید زیادہ مزے کی ہے یا بڑی عید؟ بڑی عید.
वैसे बच्चों को ज़्यादा छोटी पसंद होती थी, ईदी मिलती वो थी, ईदी छीन लेते थे. उस पे ये वाकई है कि ईद मिलती है, वो उन बच्चों को पैसों के हिसाब से मज़ा आता है, लेकिन यहाँ इसमें ये सबसे बड़ा होता है कि जी हमने ये कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के बाद बारबेक्यू वगैरह होगा, वो दोस्तों के साथ गपशप होगी, दोस्त आ जाते हैं जैसे आज आए हुए हैं, इस तरह मतलब बड़ी ईद जो है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा, को बकरा देख के अब याद आते को जब बच्चे खेल रहे होते हैं अपने, तो एकदम से याद आ जाए कि ऐसे मैं खेला करता था, कोई शरारत अपनी याद आ जाए, वो आज हमसे भी शेयर कर लें. वो शरारत तो कोई नहीं है. जब पहली दफ़ा जब मतलब मुझे होश थी तो एक बकरा हमने लिया था, अब्बू को रिक्वेस्ट करके, अब्बू कहते थे इतने दिन पहले नहीं लेना, लेकिन फिर भी हमने लिया. और जब वो लिया तो उसके साथ जब खेलते थे ना, वो ऐसे लगता था जैसे जो मैं कहता हूँ ना, वो अगर उसे मैंने कहना कि इसको टक्कर मारो तो उसने भागना उसकी तरफ, अगर कह दिया कि इसको मारना नहीं इसके पीछे भागना तो वो भागने लग जाता था. ऐसे लगता था जैसे वो ना मेरे हर बात को समझता है और मानता है. और वो लोगों को मैं 15-20 दिन तो उनको जो है ना डरा के मैंने रखा हुआ था कि जिसको जो मुझे मारते भी थे उसको भी डरा के रखा हुआ था. वो मुझे याद आता है कि वो बहुत अच्छा टाइम था. लगता है बचपन ज़्यादा प्यारा और ज़्यादा खुशियाँ. हाँ. एकदम से देखे ना, अभी आप बता रहे हैं और फीलिंग ब्लश कर रहे हैं, ये खूबसूरती है बचपन. बिल्कुल ये खूबसूरती है. मियाँ साहब, आप भी कोई हमसे शेयर करें कोई बचपन की ऐसी खूबसूरत सी कहानी. हमारा एक बकरा हमने लिया था, तो वो छोटा सा घर था हमारा, 5 मरले का घर था. अब वो क्या है कि जब बांधते थे हम, जो हमारी मेन इंट्रेस्ट का जो दरवाज़ा था ना, उसके साथ बांध देते थे. अब होता क्या था कि बाहर से किसी ने नॉक किया ना, तो उसने मुंह से कुंडी खोल लेनी, वो दूसरी होती थी कुंडी जो लगाने वाली, वो कुंडी खोल के उसने कुंडा खोल के बंदे को अंदर ले आना. और कई मरतबा तो उसका वैसे अपना ही दिल चाह रहा होना, तो रात को सोए हुए उसने खोल के तो बाहर की तरफ हो जाना, मगर ये है कि अंदर किसी को नहीं आने देता था. कई मरतबा हुआ कि हमने उसको जगह बदली तो वो चिल्लाना शुरू कर देता था. जब वहाँ पे बांध लेना तो फिर उसने दरवाज़ा खोल लेना. तो ये शरारतें, और वाकई उससे इतना प्यार था कि वो 6-7 महीने हमारे पास रहा है. और जब ज़िबा हुआ है तो वाकई जो मैंने आपको कहा है कि वही तकलीफ़ हुई, ऐसे ही जैसे मेरा अपना बच्चा चला गया. अच्छा, आज दौर बदल गया है. लोग बेशक जानवर किसी के पास भी आए हैं, ग्राउंड में रखे हुए हैं, फिर ख़तरा है कोई चोरी करके न ले जाए, लेके आ रहे हैं. दिखावा बहुत हो गया, महंगे से महंगा जानवर. कोई ये नहीं देखता कि नस्ल कौन सी है, गोश्त कितना है, या इसकी क्या है. बस जो देखें जी इसका कद बड़ा हो और पैसा ज़्यादा लग जाए. दिखावा क्या हमें इसमें जायज़ होगा कहीं ना कहीं कि हम दिखावे के तौर पे भी ईद करें? बहुत से लोग हर्ट भी हो जाते होंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके बच्चे फिर उनके साथ ज़िद करते हैं जाके. देखिए, मैं इस चीज़ से इत्तफाक इस हिसाब से करता हूँ कि मेरा अपना एक ईमान है, मेरी इंटरनल फीलिंग ये है कि मेरा सोना रब खूबसूरत अच्छा रब है ना, और अच्छे के नाम पे अच्छा ही खूबसूरत जानवर होना चाहिए. जैसे अल्लाह को आप तसव्वुर में समझते हो, उसी तरीके से उसकी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ये सुन्नत है, उसके मुताबिक ही खूबसूरत जानवर होना चाहिए. ये ठीक है कि आप किसी चीज़ नीयत आपकी जो ठीक है ना, उसके मुताबिक चाहे वो कोई आदमी उसको नेगेटिव सेंस से ले रहा है या पॉजिटिव सेंस से ले रहा है, आप पॉजिटिव सेंस से उसको लो. मैं ये समझता हूँ कि खूबसूरत जो चीज़ है ना, वो ही ज़िबा होनी चाहिए, पैसे का मामला नहीं है. अब फैसल ये इस मरतबा जो बड़े जानवर लेके आया है ना, तो इसका ये कोशिश होती है कि खूबसूरत हो, दोंदे हो, यानी जिसको गोश्त जाए वो खाने के काबिल भी हो. जैसे लोग मतलब छिग्गा या बड़ी उम्र के लेते हैं, वो गलता भी नहीं है, तो वो उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है. इसकी खूबसूरती ये भी है कि जिस गरीब आदमी ने बेचारे ने साल में चाहे ईद के ऊपर खाना हो तो उसको खाने का भी मज़ा आया. अच्छा, देखने वालों को लग रहा है कि मियाँ शफीक साहब को पूरा पता है दोंदा चोगा और वज़न, तो फिर पसंद करते हैं खुद जाके भी मंडी में? हाँ, बिल्कुल पसंद करता हूँ. इस मरतबा मैं नहीं गया. इस मरतबा एक्चुअली ये था कि मैंने कुछ बीमारी का इस वक्त जो आई हुई है, मैंने इनको कहा कि यार ज़रा ना नज़दीक जाके ले लेना, मगर छोटे बच्चे जो फैसल के बच्चे हैं वो ज़िद करने लगे. अब ज़िद करने लगे तो मैंने कहा यार इनको वैसे चक्कर लगा के ले आओ. मगर जब ये मार्केट में गए तो इनको बहुत खूबसूरत जानवर नज़र आए, ये मिस नहीं कर सके और वो ले आए. मैं या आप कहने लगे मंडी में गए तो इनका चक्कर लगा, फिर इन्हें चक्कर आ गए इतने महंगे महंगे जानवर देख के? नहीं, खूबसूरत जानवर से ना ये फिर मिस नहीं कर सके उसको कि मैं चलो ठीक है जी मैं कल ले लूँगा या नहीं. कल ऐसे खूबसूरत जानवर
ملتے نہیں ملتے تو یہ ہماری نیت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نیت کے اوپر ہر چیز ہے. جس بندے کی نیت ٹھیک ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی چیز دینی ہے. یہ پکی بات ہے کہ نیت آپ اچھی رکھیں گے تو معاملہ بھی اللہ سے اچھا ہی توقع. بے شک جی، اعمال بن نیت ہے، جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسا پھل ملے گا. یہ اللہ پاک نے بڑا کلیئر ہمیں اس کا پیغام دیا ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے دکھاوے کا سوچ لیا تو پھر اس کا ہماری ثواب جو ہمارا اجر ہے وہ رائے گاں چلے جائے گا. تو میرے خیال میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اپنا ایک عمل سے پہلے اپنا جو عقیدہ ہے، اپنی جو سوچ ہے اسے بڑا صاف ستھرا رکھیں اور بالکل کلیئر رکھیں کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد میاں داس صاحب کی بات ٹھیک تھی، اس کے بعد بے شک آپ خوبصورت مہنگا خریدیں لیکن نیت رکھیں کہ اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ پاک کے رستے میں ہمیں قربان کرنا ہے. تو میرے خیال میں اللہ قبول بے شک کرنے والا ہے اور وہ ہمارے ان اعمال کے اوپر ہمیں اجر دینے والا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عید کی خوشیاں جاری ہیں. ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں لیکن ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. عید کی خوشیاں جاری ہیں. شفیع میاں داس صاحب کے دوست جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے ساتھ اب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. مائک ذرا اپنے ہاتھ میں لے لیں. اب آپ سے ذرا سوال کر لیں. یان مرچنٹ ایسوسی ایشن کے بڑے یہ سرکردہ اور بڑے ایکٹیو جو ہیں تاجر ہیں. اچھا، بکرے کی جو بوٹیاں ہیں، جب گوشت جب سلیکٹ کرتے ہیں یا بکرا خریدتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کپڑے کی اور دھاگے کی چھان بین کرتے ہیں یا بس دیکھ کے لے لیا؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا تجربے ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. دیکھتے ہیں جو اچھا لگے، خوبصورت لگے، پیارا لگے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اپنی طرف سے تو اچھے سے اچھا لینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ دیکھتا اللہ ہوں قبول فرمائے. اس کی پکس اچھی ہیں، اس کی بوٹی کی کٹائی اچھی ہے. نہیں، اس کی تو وہ تو بعد میں کسائی نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کا شکر اچھا لیتے ہیں. اللہ پاک قبول فرما لے سب. کیسے لگتا ہے عیدیں کون سی زیادہ پیاری ہیں؟ آج اگر ہم تھوڑے سال پہلے چلے جائیں، آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں، بڑی خوبصورت عید تھی، ملنا ملانا تھا. آج بڑا ہم دور ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز بہت دور ہوتے ہیں. جیسے میاں شفیق صاحب نے کہا یہ اچھی چیز ہے بھی خاندانوں میں موجود ہیں، بچے انوالوڈ ہیں، لیکن کچھ ہم دیکھیں تو 50% زیادہ لوگ اس سے نکلتے جا رہے ہیں. ان کے لیے صرف عید ایک میسج ہے اور سو جانا ہے اور شاید چھٹی کا دن ہے. نہیں، عید جو پہلے تھی وہ تو بہت مزے کی عیدیں تھیں. آپس میں ملنا جلنا، گھروں میں سب نے آ جانا، ہمسایوں نے آ جانا، ادھر آ جانا، تو آپس میں بڑا پیار تھا. اب تو اتنی وہ پیار بھی نہیں ہے، اتنی محبتیں بھی نہیں ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے میں رہتا ہے، اپنے اپنے گھروں میں ہے. قربانی کی، پھر وہ کھانا وانا ایک آدھ دن ہو گیا، پھر وہ سو کی عید گزر گئی. پہلے تو ہوتا تھا 2-3 دن فنکشن چلتے تھے، کبھی کسی کی طرف جاؤ کبھی کسی کی طرف جاؤ، بڑا مزہ تھا پہلے. اب وہ عیدیں نہیں رہیں، اب وہ خوشیاں نہیں رہیں. جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں ویسے خوشیاں بھی ختم ہوتی جا اچھا، رہی ہیں. یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے. ہم پروگرام کرتے ہیں تو خوشیاں بڑی محدود ہیں اور ہمیں خوشیاں تلاش کرنی چاہیے. ویسے ہی خوشی بانٹنا یا مسکراہٹ جو ہے ایک نیکی کے مترادف ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں اسے عام کرنا چاہیے، بلکہ ہم اسے محدود کرتے چلے جا رہے ہیں. دن بدن اسے سکیڑ رہے ہیں اور میرے خیال میں عید والے دن بھی ہم اس کو لمیٹائز کر دیتے ہیں. جس کی ناراضگی قائم ہے وہ قائم رکھتا ہے، وہ دل نہیں کرتا جا کے گلے. میرے خیال میں عید کے دن تو ہوتے تھے عیدگاہ کے اندر جس کا دل کرتا گلے مل کر ساری نفرتیں دور ہو جاتی. عید پہلے ہوتی تھی کہ کہتے تھے یار کوئی بڑا دن آ رہا ہے، بڑے اچھے دن آ رہے ہیں، یار ان کی صلح کرا دو. بڑے آتے تھے وہ کہتے تھے یار ان کی آپس میں نا صلح کروا دیں، آپس میں مل جائیں. اب تو یہ جو ہوتا ہے کہ جی اب تو کوئی اگر کسی کی ناراضگی چل رہی ہے تو اس کی چل رہی ہے، وہ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں. وہ پہلے جو بڑے ہوتے تھے وہ چھوٹوں کو جوڑ کے رکھتے تھے. اب تو جو بڑے بھی نہیں رہے، وہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں جو کر لیا. پھر وہ خوشیاں محدود ہو گئی ہیں. جو پہلے ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے وہ ہمیں سمیٹتے تھے، ہماری خوشیوں کو سمیٹتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، خوب مزہ آتا تھا. بچے اکٹھے ہوتے تھے، بڑے تھے. اب وہ چیزیں نہیں رہیں، وہ والی محبتیں نہیں رہیں. وہ جو ہمارے بڑوں نے جو ہمیں دی تھیں وہ ہماری بچوں میں نہیں وہ چیزیں آ رہی جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جی ایسے قربانی. یہ ہم بکرے پالتے تھے 10 دن پہلے، 15 دن پہلے آتے تھے، ان کو چارہ کھلاتے تھے، ایک ٹینی کر کے ہم ان کو یاد ہے کہ ان کو کھلاتے ہوتے تھے. اب وہ بچے اس طرح کے طریقے سے نہیں کھلاتے ان کو. بچے بھی کہتے ہیں دور تھوڑا سا رہتے ہیں جی، گرمی ہے جی، ہمیں پرابلم ہو جائے گی. اب وہ بڑی سینسیٹیو عجیب سی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، عجیب سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. گجر صاحب موجود ہیں، گجر اتحاد کے چیئرمین ہیں. جی آپ کو بھی عید مبارک. گجر برادری کو بھی عید مبارک. ذرا مزے سے آپ کی باتیں کر لیں. آپ تو پھر وہ ایک کہتے ہیں جدی پشتی تھوڑا سا کام آتے بکرے بکرے گھر دے ہوندے جی، تسی بھی لین جاندے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر اور جو اللہ پاک کا کرم ہے گجر ہونے پر بھی. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ انعام دیا ہے
जो सुन्नत इब्राहिम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया, कुर्बानी की, और हमें इन 10 दिनों में जो नेकी हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, 10 दिन कुर्बानी है। अपने सिर्फ ये जानवर की कुर्बानी नहीं, हर किस्म के गुनाह की कुर्बानी, हर किस्म का जो हम इस दुनिया में रहकर अमल करते हैं गलत या कोई भी चीज़ है, उससे पाक होने के लिए हमें ये दिन बताया गया है। हाँ बिल्कुल, अपनी अना की कुर्बानी। हाँ, मकसद ये जी, नहीं है जी, सिर्फ जी, कि जी। जानवर खून बहा देना, बल्कि ये कि जब उसका पहला कतरा जमीन पे गिरेगा उससे जी, पहले जी, जी। तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे। बेशक। इतना बड़ा ऐलान अल्लाह ने किया है, और हम फिर भी अगर चाहें कि उस पैगाम से हटके कहीं जाएं तो मेरे ख्याल फिर तो हमें सोचना नहीं, फिर अफसोस होना चाहिए। तो कैसे ईदें मनाते रहे बचपन की सबसे याद? पहले तो यही बात खुशी की है हमारे लिए एज ए मुसलमान कि ये हमारे हिस्से में आई है चीज़, बिल्कुल। जो कुफार के हिस्से में नहीं है। उसके बाद जो आपने बात की है कि ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम है, गुजर है, ठीक है ना। हमने बकरे भी बहुत शौक से पाले, और पहचान बच्चे भी भी, होती होगी। पहचान भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी बहुत खुशी होती है जब वो देखते हैं ना हम उनको कि ये हमारे साथ इसमें दिलचस्पी रखते हैं, जानवर को पालने में, भैंस में, बछड़े को या बकरी को, बकरे को। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जानवर, जैसे मियाँ साहब ने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि जानवर के लिए जो रकम या बड़ा होना ज़रूरी नहीं, बड़ा होना ज़रूरी नहीं, खूबसूरत और आपकी दिलचस्पी उसमें होना ज़रूरी है कि क्या आपने उसके साथ प्यार किया है, आप उसके साथ किस तरह आपने उसको पाला है। तो ये जो हमारे एहसास होते हैं ना जानवर के साथ, वो उसको पालने के साथ होते हैं। तो बचपन की ईदें ज़्यादा प्यारी थी, अब की ज़्यादा प्यारी? नहीं, बचपन की तो ज़ाहिर है, उस वक्त कोई फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, वो मिसाल मशहूर कितने है। कैश की है बकरों का? बहुत ज्यादा, कितने को उन्हें चारा खिलाया, बहुत कितने लेके ज्यादा घूमते रहे? अभी तो वो मियाँ साहब वाली आपकी बात जो कहते हैं ना कि इस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं है, सबसे पहले। उसके बाद अक्सरियत 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर रखने को जगह नहीं है। तो पहले ऐसी बात नहीं होती थी, जगह भी होती थी, टाइम भी होता, वक्त भी होता था, और इसलिए 1-1, 2-2, 3-3 महीने पहले लोग परचेज कर लेते थे जानवर। अक्सरियत तो लोग घरों में भी पाल लेते थे, मगर इस वक्त वो टाइम की कमी की वजह से, जगह ना होने की शहर के हिस्से में, इसकी वजह से लोग बहुत करीब जाकर जानवर खरीदते हैं। जानवर खरीदते हैं। मेरे ख्याल में हम बाद में इतराज़ करते हैं जी मंडी बड़ी तेज़ थी, मंडी बड़ी महंगी हुई, क्योंकि जब हमने खुद ही इतना लेट कर लेते तो फिर एकदम गाहक पड़ता है, जानवर होता है, व्यापारी भी फिर अपने रेट दामों आपको हो में जाते हैं। मांगने लग बिल्कुल जाता इसमें। है। शफीक साहब, आप क्योंकि समाजी तंजीम से भी वाबस्ता हैं और आपका उसके ट्रस्टी हैं, तो आपको तो एक वसी काम उस दिन होता है, तो कैसे लगता है कि गोश्त तकसीम करना, और आज के दौर में जहाँ सफ़ेद पोशी बहुत ज़्यादा है, लोग अपना भरम रखना चाहते हैं, जो एक पेशावर भिखारियाँ गोश्त मांगने वाले आपके घरों में आ जाते हैं, उससे हट के बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो खामोश होकर अंदर बैठ जाती है कि अगर मांगा तो कहेंगे इन्होंने कुर्बानी नहीं की, या तो वो घर छोड़ के किसी और दिन किसी चले जाते हैं ताकि मोहल्ले वालों के अंदर भरम रह जाए। इस पर क्या कहेंगे, इस पर क्या पैगाम देंगे लोगों को जो हमें देख रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि बजाय इसके कि हम लोग जो खाने वाले यानी जो एक साहिब हैसियत लोग हैं, हम उनकी तरफ ये भेजते रहें गोश्त कि यार ये मेरा उससे तल्लक है, उसमें मेरी इज्जत है, उसमें ये रान है, गिफ्ट हो जाती है पूरी। बजाय इसके कि ये इज्जत को देखें कि ये इसमें मेरी इज्जत बढ़ेगी, इसमें मेरा तल्लक बढ़ेगा, सोचना ये चाहिए कि मेरा ताल्लुक अल्लाह से कैसे बढ़ेगा। और अल्लाह से ताल्लुक जो बढ़ना है वो उसका तरीका यही है कि अल्लाह की जो मखलूक है, जो इस वक्त डिज़र्व करती है, जो डिज़र्विंग पर्सन है, उनको हम कैसे खुश कर लें। उनको खुश करना, अल्लाह को खुश करना एक बराबर है। मैं समझता हूँ कि इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जितना भी गोश्त होना है ना, हमने गाड़ियों में टब में डाल के लोगों के घरों में खुद जाके, जो गरीब इलाके हैं, जो गरीब एरियाज़ हैं, जो डिज़र्विंग पर्सनस जहाँ पे हैं, हमने उनके घर में, जिनका पता है कि 100% इनके घर में कुर्बानी नहीं हुई, अपने अजीज़ों के घर एक गाड़ी, एक हमारे अपने अजीज़ों के घर जो कमज़ोर हैं उनके यहाँ चले जाती है, एक जो हमारी जो गोडाउन का मज़दा है उसमें हम टब रख के 5-6 वो गरीब आबादियों में चले जाते हैं, और एक एक घर में जो पैकिंग उनकी बनाई हुई है उनसे अंदाज़ा ले लेते हैं कि 4 किस्म की पैकिंग है, एक फैमिली है वो 10 मेंबरों पे मुश्तमिल है, तो मैं वहाँ पे भी 1 किलो की पैकिंग दे आऊँ, और जो 4 लोगों की फैमिली है उनको भी, मैं तो फिर वो 10 बंदों की फैमिली वाला बंदा क्या करेगा। तो ऐसे मुख्तलिफ साइज़ में हम बना के ले जाते हैं, जैसे जैसे फैमिली होती है उसी उसके मुताबिक उनको दे आते हैं, और हमारे घर में एक भी बोटी नहीं रहती।
یہ اللہ کا کرم ہے خاص، یعنی اپنے آپ کو مائنس کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہونی چاہیے. یہ چیز ضروری اور ہونی- ہمارا میں ایک منٹ اور میں آپ کو لوں گا کہ ہم نے یہاں پہ جو سیلانی ویلفیئر ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں بھی چندہ باکسز رکھے ہیں. میں بچوں کو آج سے ہی میں کہتا ہوں جو میں نے صدقہ دینا ہے نا، یہ آسان صدقہ ہے. اس میں یادداشت بھولتا نہیں بندہ، غفلت نہیں ہوتی بندے سے. بندہ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں، فیصل کی بیٹی ہے 7 سال کی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ یار بیٹا یہ سب کا ہاتھ لگاؤ اور چندہ باکس میں ڈال دو. اس کا رزلٹ کیا آتا ہے کہ ایک دن بچی فیصل کی بیٹی اٹھتی ہے اور آ کے میرے سے کہتی ہے کہ پاپا مجھے 100 روپیز دیں، میں نے صدقہ دینا ہے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے ٹیمپریچر محسوس ہو رہا ہے تو یہ میں صدقہ ڈال دوں گی، تو یہ میرا صدقہ جو ہے یہ میرے بخار کو اتار ڈال دے دیتا گا. بالکل. اور دوائی کا حکم بھی 3 4 نمبر پہ ہے حکم، سب سے پہلے صدقہ ہے. تو اس لیے آج اپنے بچوں کی ٹریننگ کے لیے آپ اپنے بچوں کو کے بلڈ میں اور ان کی روٹین میں شامل کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگ میں شامل کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں چندہ باکسز رکھیں، اور تاکہ جو ہے اس میں غفلت نہیں ہوتی. فوراً اور یہ آج سے شروع ہو کے یہ 20 سال بعد 10 سال بعد یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہو جائے گا، بچوں کی ٹریننگ میں شامل ہو جائے گا. ان کو پیسے دینے جو ہے وہ تکلیف دینی ہوں گے، کیونکہ مال سے محبت ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی. بالکل جی، اس میں بڑا کلیئرلی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کو آپ کے مال جان اور آپ کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو سکوں. اور یہ اولاد تب بھی فرمان بردار ہوگی جب آپ کو اور آپ ان کا رشتہ جو ہے اللہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں گے. جب یہ جڑ جائے گا تو ہمارے دین کے اندر جو ہماری یہ تہوار خاص طور پر جیسے عید کا تہوار ہے، اس کی میں ایک لفظ یوز کروں گا، اس کی جو خلوصت ہے، اس کے اندر جو بالکل صفائی ہے وہ ایسے قائم رہے گی. وگرنہ دن دور نہیں کہ ہم بھی آرٹیفیشل طور پہ عید منا رہے ہوں گے اور یہ جیسے دور چل رہا ہے 12 پروگرامز کے اندر شاید لوگ اس کو بوریت فیل کریں گے. 12 میں اس کے اوپر زور دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہم کہیں غلط نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ عیدیں ویسی ہوں جیسی خوبصورت، کیونکہ ہم ان عیدوں کو مس کر رہے ہیں. میرے خیال میں غلط نہیں ہوں گا اگر وہی عیدیں آج ہمارے بچوں کو بھی نظر آ جائیں، وہ ہم سے بھی زیادہ اس کو پسند کریں گے. ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، جلدی واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. جب جگہ بدلے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کھانے والے ٹیبل پہ ہوں، اور کھانے والے ٹیبل پہ میں اس لیے آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ کھانا بڑا لذیذ ہوتا ہے. بڑی عید کا کچنز کا رخ کریں. ہم ڈشز آپ کو بتائیں گے، پکانی آپ نے خود ہے کیونکہ یہ والی ہم نے کھانی ہے. شفیق صاحب موجود ہیں، میں ان سے اور خاص طور فیصل بھائی نے کیونکہ اس کے لیے زیادہ محنت کی، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کیا پکا ہوا تاکہ وہ انٹروڈکشن کھانے کا کروا دیں، کیونکہ تیسری بریک میں صرف کھانے کا انٹروڈکشن پہلے کرواتا ہوں پھر کچھ اور کرتا ہوں. فیصل بھائی ذرا کھانے کا انٹروڈکشن کروا دیں، کیا کیا بنا آج؟ سر رائس ہیں، مٹن قیمہ ہے. میں نے کہا مٹن تو سارے کھاتے ہیں، میں نے تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی، مٹن قیمہ کر لیا ہے. چکن ہے، ساتھ میں دال ہے، کوئی تھوڑا سا پھلکیاں ہیں، بس یہی اچھا، چیزیں یہ ہیں. دال کا کنسیپٹ ہے کہ لوگ عید والے دن مٹن کے ساتھ دال ضرور رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سافٹ ٹچ رہے. سر بالکل، دال نا اس لیے مجھے خود بذات خود جو ہے نا وہ اس لیے پسند ہے کہ مٹن دیکھ دیکھ کے نا بس وہی ہوتی ہے. آپ ان میں تو جو گوشت دیکھتے مطلب کرتے ہوئے دیکھ کے بعد دل بھر بس بھر جاتا ہے. تو وہ روزہ کی سنت کے طور پہ وہ تو کھانا ہی ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں، لیکن زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دال کو ہی پکڑ لیں. میاں صاحب نے ویسے جواب پہلے دے دیا، لیکن میں نے سوال وہ ذرا مزاحیہ انداز میں کرنا تھا کہ میاں صاحب 3 حصے تقسیم کرنے کے بعد کون سا حصہ رکھتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں، لیکن میاں صاحب اس کا جواب پہلے دے چکے. لیکن میں پھر بھی کوشچن کروں گا کہ کون سی اچھی بوٹی آپ کو پسند ہے زیادہ؟ مجھے جو پسند ہے نا وہ دستی پسند ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی پسند تھی، اس لیے اس نسبت سے مجھے یہ دستی پسند ہے. اور آپ دیکھیں آج آپ بھی فورنزک لیب میں اس کو بھیج دیں نا تو سب سے زیادہ اسی جو دستی ہے نا اسی کی بوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس لیے مجھے تو یہ دستی سب سے زیادہ پسند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ عید جو پرانی ہماری بہت خوبصورت بچپن کی ہوتی تھی، تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیدیں آج بھی وہی ہیں، پیار محبت آج بھی وہی ہے، مگر مصروفیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے اور کمزور رشتوں کی طرف غور سے دیکھے. وہ ان کی طرف کیا دیکھے، اس کے اپنے مسائل ہی سیدھے نہیں ہو رہے. زیادہ لوگ آج ہر آدمی کے اندر محبت پیار ویسے ہی اپنے کمزور لوگوں کے لیے ویسے ہی پیار ہے،
ہر آدمی کے اندر میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ پیٹرول ہے، صرف چنگاری دینے کی ضرورت ہے کہ فوراً. آج بھی پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے دینے والا اور لوگوں کی غریبوں کی مدد کرنے والا، ڈونیشن دینے والا، آج بھی پوری دنیا میں سب سے آگے پاکستان ہے. تو اس لیے جو ہے نا صرف اپنا اظہار کرنے کا، اپنا ان کو لک آفٹر کرنے کا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج بھی لوگ اپنی مصروفیت کی وجہ سے پیسے دے دیتے ہیں مگر ٹائم نہیں نکالتے. ماں اور باپ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ بیٹے مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. تو یہ چیزیں آج بچے اپنے ماں باپ کی ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے، اپنے خرچہ دے دیا تو یہ سارا کچھ کر لیا. ایکچوئل ایسا نہیں ہے. ایکچوئل ماں باپ کو چاہیے کہ یار مجھے پیسے تو وہ تو ہمارا ہے ہی ہے نا، ضرورت ہے، ویسے ہی ضرورت ہے، مگر ہمیں آپ کا اپنی جو پریزنس ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ان کا پیار اس حوالے سے ہمیں زیادہ چاہیے کہ آپ کا یہاں پہ ہونا، آپ کا ہمارے پاس آنا، یہ ہمیں زیادہ ضروری ہے. اچھا یہ میاں صاحب بالکل اس کے حوالے سے کیٹیگوری جیسے پہلے میں کہا دین اسلام میں بھی ہے کہ جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے ویسے تم انہیں بڑھاپے میں پالو، تاکہ یہ بڑی بالکل کلیئر کر دی گئی. اچھا میاں صاحب خود کچھ بنا لیتے ہیں؟ نہیں میں کوئی ڈش نہیں کبھی تجربہ کیا ہو؟ کہیں خراب تجربہ کیا ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں مطلب شاید یہ خراب بھی میں تجربہ کرتا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری لائف جو ہے نا بچپن سے جب میں نکلا ہوں نا، میں نے میٹرک جیسے کیا ہے نا، میٹرک کے بعد میں اپنی ایجوکیشن کیری آن نہیں کر سکتا تھا فائنینشلی حالات کی وجہ سے. تو مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانا پڑا. میں 3 سال اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے محنت کی ہے. پھر جب سٹیبل ہوئے ہیں کچھ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اب تم جو ہے نا تھوڑا سا پڑھ لو، جو کہ مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے. تو میں نے جو ہے نا اسلامک کالج سے بعد میں، کیونکہ گورنمنٹ کالج نے مجھے داخلہ نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 2 سال آپ کیا کرتے رہے ہو، 3 سال، تو انہوں نے داخلہ نہیں دیا. اسلامک کالج مجھے داخلہ دیا تو میں نے اسلامک کالج سے انٹر کیا ہے اور دوبارہ میں چلا گیا ہوں گورنمنٹ کالج. وہاں سے میں نے گریجویشن کی ہے. تو اس لیے کہ ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا، کیونکہ گریجویشن سے جیسے میں فارغ ہوا ہوں میری شادی ہو گئی ہے. شادی سے پہلے ہی میں آفس جانا شروع ہو گیا تھا، کچھ اسٹیبلٹی آ گئی تھی اور اللہ کا کرم ہے کہ کچھ ایسا مطلب ٹائم ملا. اور میری بیوی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس حوالے سے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو اس وقت ہے آپ کا ٹرننگ پوائنٹ چل رہا ہے، محنت کا ٹائم چل رہا ہے، آپ نے اس طرف دیکھنا ہے، پیچھے گھر کی طرف آپ نے فکر نہیں کرنی، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اپنے بزنس پہ ٹائم دینا ہے. پچھلی سائڈ جو ہے وہ مطلب میری ہے، وہ میں خود سنبھال لوں. بڑی خوبصورت بات ہے. فیصل بھائی آپ کو تجربہ ہو گئی؟ میں کوکنگ تھوڑی سی کر لیتا ہوں. کون سی کوکنگ کر لیتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو وہ جو بیسک چیز ہوتی ہے چائے اور انڈا وغیرہ میں اچھے طریقے سے بنا لیتا ہوں. ویسے اب تو اس کے علاوہ کوکنگ کہتی ہوتے ہیں، یہ مرد سب سے پہلے بچ جاتے ہیں، ہمیں انڈا بنانا آتا ہے، کوکنگ آتی ہے. نہیں میں رائس وغیرہ بھی اچھے بنا لیتا اچھا تو پھر مطلب اگلی بار تجربہ اس کا ہم انشاءاللہ تعالی. اور آپ کو پسند کیا ہے عید والے دن گوشت میں سے کوئی کھانے کے لیے بوٹی کوئی؟ مجھے وہی وہ دستی یا ران، دستی یا ران. اس میں بھی باربیکیو تو زیادہ. اگر یہ تیسرے حصے میں آ جائے تو پھر اسے اسی حصے میں کر لیتے ہیں. نہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ اس میں ہی ہو جاتی ہے. اس میں ایڈجسٹمنٹ پہلے ہو جاتی ہے. میں آگے بڑھوں گا. اچھا آپ ذرا اپنا ہمیں بتا دیں کیونکہ آپ خوش خوراک لگتے ہیں. فیصل آبادی ویسے گجرانوالے والے ویسے میرے خیال میں بدنام ہے، فیصل آبادی سے ہی خوش خوراک ہے. تو کون سی چیز ہے آپ پسند؟ کچھ خاص تو کھاتے ہوں وہ سارے کھا لیتے ہیں سب کچھ. نہیں اس میں گوشت کھا لیتے ہیں، اس میں دال وغیرہ، مجھے دال چاول بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن گوشت میں سے کوئی خاص گوشت میں یہی ران اچھی یا دستی، یہی 2 چیزیں. لوگ سن رہے ہیں آپ کو ٹپس لینا چاہ رہے ہوں گے گوشت میں سے کھانا تو کیا ذرا اچھا چیز ہے؟ اس میں دستی اچھی ہے یا ران اچھی ہے، اس کی جو چانپ وغیرہ ہے وہ بھی، اس کی اگر وہ بنی ہو، فرائی وغیرہ ہوئی ہو، یا مشورہ دینے کے بعد سب کے باربیکیو اس کا بنا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. اس کا چانپ کا باربیکیو. لیکن میں آگے بڑھوں گا. ویسے صاحب کیا پسند ہے گوشت میں سب سے زیادہ؟ جی مجھے زیادہ پسند ہے پائے اور نہاری. پائے اور نہاری. جی تو یہ اس گوشت میں سے عید پہ بعد بنتی ہیں؟ جی بعد میں بھی بنتی ہے، پہلے بھی. تو آپ کچھ بنا لیتے ہیں؟
नहीं, मैं हरी चाय के अलावा कोई चीज नहीं बना चाय के सकता। अलावा कुछ नहीं। तो ईद वाले दिन आपकी चल जाती है या उस दिन भी घर वाले की चलती है? नहीं, घर वालों की चलती है मतलब हमारी। आपसे कोई नहीं पूछता कि क्या खाना है? नहीं नहीं तो फिर नहीं, अगर आपने अपनी हमसे- मर्जी कुछ बनवाना हो फिर फिर ज़ाहिर बच्चे कुछ से ना तरला या खुद कुछ, ही- हाँ जी, बच्चों के साथ मिलकर वो बंदा कर लेता है। बच्चों के साथ मिलकर यही खूबसूरती है ईद की। खुशियां मनानी चाहिए और घरों के अंदर खास तौर पर हमारे ईद के दिन जो लजीज खाने बनते हैं वो अब उन्होंने खुद कह दिया क्योंकि मैं 12 कहूँगा तो फिर ये तो बुरा लगेगा कि खवातीन की जल्दी, लेकिन चलनी चाहिए खवातीन की, घर संभालती है तो कोई बात नहीं। हम भी मान लेते हैं खाना उनकी मर्जी का सही, हम ये भी कहते हैं ईद वाले दिन भी उनकी मर्जी का सही, लेकिन ये खूबसूरती है, ख़ानदानी निज़ाम है, ये चलता रहना चाहिए क्योंकि हम मिले जुले हैं और ख़ास तौर पर खुशी होती है फैमिलीज़ में आके जहाँ बच्चे और बच्चों के साथ वालिदैन मंसूब हैं, खूबसूरती से ईद मना रहे हैं क्योंकि हमारे फैसलाबाद के अंदर ही यतीम खाने भी हैं, ओल्ड एज होम भी हैं, तो हमें उनको देख के सीखना चाहिए कि दिन फिर वापस नहीं आते। अगर दिन हैं तो इन्हें एंजॉय करें, इन्हें लुत्फ़अंदोज़ हों और ख़ासतौर पर उन लोगों को खुशियों में शामिल करें जो लोग इससे महरूम हैं। इसी के साथ ईद स्पेशल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।